ماں کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک کار بہت تیزی سے آ رہی تھی کہ اچانک ٹکرائی اور ایک دھماکہ ہوا۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، کار بھی جل چکی ہے۔ سب کو یقین ہے کہ ڈرائیور تو گیا، نہیں بچتا اب۔ مگر یہ کیا، ڈرائیور تو صحیح سلامت چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ اس کی طرف دوڑے اور اس سے پوچھا، ایسا کیا کام کیا بھائی جس پر تمہیں یقین ہو کہ اس کی وجہ سے تم بچے ہو؟ وہ بولا، میں جہاں کام کرتا ہوں تو وہاں آج مجھے تنخواہ ملی، تو میں نے وہ تنخواہ سیدھی جا کر اپنی ماں کے ہاتھ پہ دے دی۔ تو میری ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ میرے بچے کو، میرے لختے جگر کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اب بس میرا گمان یہی ہے کہ میری ماں کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ زمخشری بہت بڑا عالم تھا لیکن تھا گمراہ۔ ایک دن اس نے چڑیا کی ٹانگ توڑ دی۔ اس پر اس کی ماں نے اس کو بددعا دی، وہ بھی ایک حادثے میں لنگڑا ہو گیا۔ ماں کی دعا بڑا اثر رکھتی ہے، وہیں اس کی بددعا بھی بڑی خطرناک ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بات سے منع کرتی تو وہ اس سے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، کفا ہو جاؤ، کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ پھر جب وہ مر گیا تو روزانہ قبر میں گدھے کی طرح چیختا تھا۔ دیکھیں، بات ساری احساس کی ہے۔ احساس ہو تو غریب بیٹا پہلی سیلری پر بیمار باپ اور نابینا ماں کو مہنگے ریسٹورنٹ پر لے جاتا ہے۔ اولاد کا سکون قسمت والے ماں باپ کو ہی ملتا ہے۔ والدین بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس امید پر کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن جب یہی بچے ماں باپ کو بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی چک نمبر 35 کے خیر دین کے ساتھ ہوا۔ پھر ایک شخص کے دل پر احساس دستک دیتا ہے اور یہی احساس چک 35 کے خیر دین کو اپنے برسوں سے بچھڑے بچے سے ملوا دیتا ہے، اور جس لیے وہ روزانہ اسٹیشن پر انتظار کرتا تھا۔ پھر جب ملتا ہے تو کہتا ہے، جا پورے پنڈ کو بتا دے تیرا پتر آ گیا ہے، میرا ویر آ گیا ہے، میرا آصف مجھے مل گیا ہے۔ ایک اچھے شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر جائز خواہش پوری کرے، اور وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی پھٹی ہوئی قمیض سے منہ پوچھ کر بولتا ہے، میں نے 2 گھنٹے اور کام کرنا ہے، بھائی سے پوچھ آؤ نا، 200 روپے زیادہ مل جائیں گے۔ اور 200 روپے زیادہ کما کر گھر والوں کی فرمائش پوری کرتا ہے۔ باپ کا سایہ بچوں پر سخت ترین دھوپ میں بھی ٹھنڈی چھاؤں دینے والے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ خود پریشانی اٹھاتا ہے مگر بچوں کو آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ باپ زخمی حالت میں ہے لیکن بچوں کی بھوک کی فکر ابھی بھی اس کو بے چین کر رہی ہے، اور یہ کہتا ہے، یہاں سے گھر کے لیے کھانا خریدنا ہے، دراصل گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچے ابھی تک بھوکے ہوں گے۔ بعض واقعات انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ وہ تو خوشی خوشی باربیکیو پارٹی کے مزے لے رہا تھا، پھر اسے ننھی بچی کی آواز سنائی دیتی ہے، ابو، لوگ تو سیخیں بنا رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک گوشت چکھا بھی نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عید پر ہم گوشت ضرور کھائیں گے۔ اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے ان کے گھر گوشت دے آتا ہے۔ اچھی اور نیک رشتہ داری نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ غریب رشتہ دار کے والد بیمار ہیں اور دوا کے پیسے نہیں۔ ابو جان کی دوائی کون لایا؟ بھائی نے جواب دیا، خرم بھائی۔ پھر پتہ چلا کہ خرم صاحب نے موبائل فون بیچ کر دوائیاں لا دی ہیں۔ پیسے کمانے کی دھن میں بعض لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اور حلال اور حرام کی فکر تک نہیں کرتے۔ ایسے ہی ایک شخص نے کیا کہ جب وہ مرا تو جہاں اس کے لیے قبر کھودتے وہاں سے سانپ نکلتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں یہ لوگ اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے، اسے
ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے. مجھے فش پسند ہے. ایک صاحب کو انگور پسند تھے. انگور کی وجہ سے اللہ نے ان کی توجہ آخرت کی تیاری کی طرف کر دی. وہ ایسے کہ ایک صاحب نے انگور لے کر گھر بھجوا دیے. جب کھانا کھانے پہنچے تو انگور غائب تھے. پوچھا تو گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ تو ہم نے کھا لیے. جواب سن کر کچھ دیر تو سوچتے رہے اور پھر فوراً دسترخوان سے اٹھے. ایک ملازم ساتھ لیا. پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلا کر مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بڑی رقم کا چیک بھی دے دیا. شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ جواب دیا اپنے اصلی گھر کے لیے انتظام کرنے گیا تھا. الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا ہے، ورنہ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے تو میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ میں جو اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا اب خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج چکا ہوں. اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.